اذلان نے گاڑی کی رفتار انتہائی تیز کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے اور نظریں بار بار برابر والی سیٹ پر نڈھال پڑی ہانیہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ہانیہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور پیشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اذلان کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی جو اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہانیہ کی اتنی فکر کیوں لاحق ہے، حالانکہ کل رات تک وہ اس لڑکی سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اذلان نے خود کو کوستے ہوئے گاڑی کو اسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے جا روکا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیٹ بیلٹ کھولی اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بھاگتا ہوا دوسری طرف آیا اور دروازہ کھول کر ہانیہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ کا جسم تپتی ہوئی آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کی حرارت اذلان کے وجود میں منتقل ہو رہی تھی، جس سے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ اذلان ہانیہ کو گود میں لیے ہوئے دیوانہ وار ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اس کی دھاڑ سے اسپتال کا عملہ چونک گیا۔ اسٹریچر لاؤ جلدی۔ اذلان کا لہجہ اتنا روبدار اور پریشان کن تھا کہ نرسنگ اسٹاف فوراً متحرک ہو گیا۔ ہانیہ کو فوراً اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی روم کی طرف لے جایا گیا۔ اذلان بھی ان کے ساتھ اندر جانے لگا تو ایک نرس نے اسے روک دیا۔ سر آپ باہر انتظار کریں پلیز، ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دیں۔ اذلان بے بسی سے وہیں رک گیا۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے اس کا سانس بھی رک گیا۔ وہ بے چین قدموں سے راہداری میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر باہر نکلے۔ اذلان فوراً لپک کر ان کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اذلان کے منہ سے وائف کا لفظ اتنی روانی اور فکر سے نکلا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ اسے تسلیم کر چکا تھا، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اینک درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے اذلان کی طرف دیکھا۔ دیکھیں مسٹر اذلان، مریضہ کی حالت فی الحال خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے، جس نے ان کے دماغ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے انجیکشن دے دیا ہے اور ڈرپ لگا دی ہے، جس سے بخار اتر جائے گا۔ اذلان نے گہری سانس خارج کی، مگر ڈاکٹر کی اگلی بات نے اسے پھر سے پریشان کر دیا۔ لیکن مسٹر اذلان، ایک بات میں آپ کو واضح طور پر کر دوں کہ صرف بخار مسئلہ نہیں، ڈاکٹر نے فائل پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ مریضہ شدید ذہنی دباؤ یعنی مینٹلی سٹریس کا شکار ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ کسی گہرے صدمے یا پریشانی میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مدافعتی نظام کمزور پڑ گیا ہے اور بخار اتنا شدید ہو گیا۔ اگر ان کی ذہنی حالت بہتر نہ ہوئی تو یہ ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس ذہنی دباؤ کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ اس کے وہ زہریلے الفاظ تھے جس نے کل رات ہانیہ کے کانوں میں انڈیلے تھے۔ میں ان سے مل سکتا ہوں ڈاکٹر؟ اذلان کی آواز میں لرزش تھی۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی آپ مل سکتے ہیں، مگر کوشش کیجیے گا کہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں کچھ دیر انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور اگر حالت مستحکم رہی تو آپ شام تک انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اذلان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر ہانیہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور چہرہ ابھی بھی بیماری کی وجہ سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اذلان کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ وہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے کنارے آیا اور ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت غور سے ہانیہ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کتنی معصوم سی لگ رہی تھی، بالکل گڑیا کی طرح۔ اذلان نے سوچا کہ اس نے اس معصوم سی جان پر کتنا ظلم کیا ہے۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا کہ اچانک ہانیہ نے کراہتے ہوئے ہلکی سی جنبش کی۔ اس کی پلکیں لرزیں اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ سامنے اذلان کو بیٹھے دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اذلان نے فوراً تھوڑا سا آگے جھک کر نرمی سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری ہانیہ؟ ہانیہ نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرنے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر پھر رک گیا۔ گھر چلتے ہیں ہانیہ، بس کچھ دیر آرام کر لو۔ ڈاکٹر نے ابھی جانے کا نہیں بولا، تھوڑی ہی دیر میں چلے جائیں گے۔ اذلان کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ ہانیہ کو اپنی سماعت پر ہی شک ہونے لگا۔
یہ وہی اذلان تھا جو صبح اسے زبردستی لا رہا تھا اور کل رات اسے دھتکار رہا تھا۔ آپ کو میرے لیے اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اذلان۔ ہانیہ نے نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت برباد ہو۔ ہانیہ کے لہجے میں شکوہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی امید کی کرچیاں تھیں۔ تو اذلان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا یہ الفاظ ہانیہ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے ہیں۔ جانتا ہوں ہانیہ، میں نے بہت غلط باتیں کی تھیں۔ اذلان نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا۔ میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں غصے میں تھا اور مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میرے الفاظ تمہیں کتنی تکلیف دیں گے۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی اذلان کے لیے اس کی باتوں سے زیادہ بھاری تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی جس میں صرف مشینوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ اذلان وہیں بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اسے ہانیہ کے پاس بیٹھنا برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑی غلطی کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے دوبارہ معائنہ کیا اور ہانیہ کی حالت تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اسے ڈسچارج کر دیا۔ اذلان نے فارمیسی سے دوائیاں لیں اور ہانیہ کو سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ واپسی کے سفر میں بھی خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی جاتے وقت والی خاموشی سے مختلف تھی۔ اب اس میں اذلان کی ندامت اور ہانیہ کی تھکاوٹ شامل تھی۔ اذلان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مزید ہانیہ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ چاہے وہ اس سے محبت نہ بھی کر سکے لیکن اسے عزت ضرور دے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حویلی میں نیہا اس کے لیے کیا طوفان کھڑا کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اذلان گاڑی پورچ میں روک کر تیزی سے اترا اور ہانیہ کی طرف آیا۔ اس نے بڑے احتیاط سے ہانیہ کو گاڑی سے باہر نکلنے میں مدد دی۔ ہانیہ ابھی بھی کمزوری محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اس نے خاموشی سے اذلان کا بازو تھام لیا۔ جیسے ہی وہ دونوں مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے، لاؤنج کی کھڑکی سے جھانکتی نیہا کی نظر ان پر پڑی۔ اذلان کو یوں ہانیہ کا سہارا بنے دیکھ کر نیہا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے پردے کے پیچھے چھپ گئی تاکہ اذلان اسے دیکھ نہ سکے۔ نیہا کا خیال تھا کہ ہانیہ کی بیماری اذلان کے لیے ایک مصیبت ثابت ہوگی اور وہ اس سے جان چھڑانے کی بات کرے گا، مگر یہاں تو معاملہ الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ اذلان کے چہرے پر موجود فکر مندی نیہا کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور غصے سے چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ یہ لڑکی واپس آ گئی، نیہا نے خود کلامی کی۔ مجھے لگا تھا اسپتال جا کر شاید اذلان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور وہ اسے وہیں کہیں نرسنگ ہوم میں چھوڑ آئے گا، مگر وہ تو اسے ایسے سنبھال رہا ہے جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ نیہا نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی عزم ابھر آیا۔ اب وہ چھوٹی موٹی چالیں چل رہی تھی، مگر اب اسے کچھ بڑا کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک ہانیہ اذلان کے نکاح میں ہے، اذلان اس سے دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تائی جان بھی یہی چاہتی تھی کہ ہانیہ گھر سے نکل جائے، لیکن ان کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی تھی۔ نیہا نے مٹھی بھینچ لی۔ مجھے ہانیہ کے کردار پر وار کرنا ہوگا، کیونکہ اذلان خانزادہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بد کردار عورت کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ نیہا کے ذہن میں خطرناک منصوبہ تشکیل پا رہا تھا جس سے وہ ہانیہ کو ہمیشہ کے لیے اذلان کی نظروں سے گرا سکتی تھی۔ دوسری طرف اذلان ہانیہ کو دادی جان کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا۔ کتنی زیادتی کر رہا ہوں میں اس لڑکی کے ساتھ، اذلان نے خود کلامی کی۔ وہ صرف ایک معصوم سی لڑکی ہے، میری بیوی ہے، اور میں کب سے اتنا بے حس ہو گیا کہ مجھے اس کی تکلیف بھی دکھائی نہیں دی۔ میں صرف اپنی اور نیہا کی خوشی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ ہانیہ نے آج تک مجھ سے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں پایا۔ شاید مجھے اس رشتے کو نبھانا چاہیے، اذلان کے دل سے آواز آئی۔ وہ میری ذمہ داری ہے اور دادی جان کی عزت ہے، میں اسے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ اذلان کی سوچ کا زاویہ بدل رہا تھا۔ وہ ہانیہ کی محبت میں خود کو سخت ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہانیہ کی سادگی ہر بار اسے پگھلا دیتی تھی۔ اذلان نے ہچکچاتے ہوئے دادی جان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دادی جان کی مدھم سی آواز آئی، کون؟ اندر آ جاؤ۔
اذلان نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی اور ہانیہ دادی جان کے بستر پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، جبکہ دادی جان اس کے سرہانے بیٹھی شفقت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ اذلان کو دیکھتے ہی دادی جان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اذلان کو خاموش رہنے کا کہا تاکہ ہانیہ کی آنکھ نہ کھل جائے، مگر اس کی آنکھوں میں جو غصہ تھا وہ واضح تھا۔ اذلان آہستہ سے قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب ہانیہ کی؟ دادی جان نے اذلان کو ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور تلخی سے بولی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہانیہ کی فکر کرنے کی۔ تم جاؤ اپنی اس کزن نیہا کے پاس جس کے ساتھ تمہارا کوئی جائز رشتہ نہیں، پھر بھی اسے ہر جگہ لیے پھرتے ہو۔ میری بچی کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ دادی جان کا لہجہ دبا ہوا ضرور تھا مگر اس میں آتش فشاں جیسی تپش تھی۔ وہ مزید بولی تو ان کی آواز بھر آ گئی، جب نکاح کر ہی لیا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش بھی کر لیتے، میری خاطر ہی صحیح، مگر اسے وہ عزت تو دیتے۔ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ شکل و صورت، سیرت، کردار، کس چیز میں کم ہے یہ؟ تم نے اس معصوم کی زندگی اجیرن کر دی۔ دادی جان کی باتیں نشتر کی طرح اذلان کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی سلوک کا حقدار ہے۔ اذلان نے ہمت مجتمع کی اور دادی جان کے قریب بیٹھ گیا۔ دادی جان، میں آپ سے بحث کرنے نہیں بلکہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ اذلان کی آواز میں شرمندگی تھی۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گی کہ میں چلا جاؤں تو میں مزید دکھی ہو جاؤں گا۔ اذلان کی یہ بات سن کر ہانیہ جو دوائی کے اثر سے نیم غنودگی میں تھی، اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ دادی جان نے حیرت سے پوتے کو دیکھا۔ معافی؟ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادی جان، میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس رشتے کو نبھاؤں۔ میں ہانیہ کو اس کا جائز مقام دینا چاہتا ہوں۔ دادی جان ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو تم؟ کہیں یہ پھر کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں دادی جان۔ اذلان نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو اب مکمل ہوش میں تھی اور حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جس دن میں نے ہانیہ سے شادی کی تھی میں واقعی اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے قبول کرنا چاہتا تھا۔ میں نے صرف آپ کی عزت اور خاندان کے ناموس کی خاطر یہ نکاح کیا تھا۔ جب اس کی بارات واپس جا رہی تھی، لیکن اذلان نے گہری سانس لی، نہ جانے کب اور کیسے اس کی خاموشی اور معصومیت میرے دل میں جگہ بنانے لگی۔ میں جس سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا اب اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، میں نے اپنے غصے اور انا کی تسکین کے لیے اسے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب میں تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ دادی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ دیر آیت درست آیت، میرے بچے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اذلان نے پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اور دادی جان، آج کے بعد ہانیہ یہاں آپ کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی جگہ میرے پاس ہے۔ کل سے یہ وہیں شفٹ ہو جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں اذلان۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، زندگی میں بہت سی مشکلیں آئیں گی لیکن کبھی اس کا ساتھ مت چھوڑنا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ تنہا نہ رہ جائے۔ ہانیہ خاموشی سے لیٹی سب سن رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی ایک انجانا سا خوف تھا کہ نیہا خاموش نہیں بیٹھے گی اور اپنی چالیں چلنے سے باز نہیں آئے گی۔ لیکن فی الحال اذلان کا یہ بدلتا ہوا رویہ اس کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج حویلی میں ایک نئی تبدیلی لے کر طلوع ہوا۔ ناشتے کے فوراً بعد دادی جان نے اپنی نگرانی میں ملازموں کو حکم دیا کہ ہانیہ کا تمام سامان اذلان کے کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ حویلی کے مکینوں کے لیے غیر معمولی تھا، خاص طور پر تائی جان اور نیہا کے لیے۔ ہانیہ خاموشی سے دادی جان کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن تھی، خوشی اور خوف کا ایک ملا جلا احساس۔ جس کمرے میں وہ کبھی قدم رکھنے سے بھی ڈرتی تھی، آج اسے وہاں مستقل طور پر شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ خبر جیسے ہی نیہا کے کانوں تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔
نیہا آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، میں اذلان کو کسی طرح بھی ہانیہ کا نہیں ہونے دے سکتی۔ اگر وہ ایک ہو گئے تو میری ساری محنت، میرا امریکہ سے یہاں آنے کا مقصد سب خاک میں مل جائے گا۔ نیہا جانتی تھی کہ اب چھوٹے موٹے وار کرنے کا وقت گزر چکا۔ اذلان کا رویہ ہانیہ کے لیے نرم پڑ چکا تھا، اور یہی بات نیہا کے لیے سب سے بڑی شکست تھی۔ اس نے اسی وقت ایک فیصلہ کن اور گھنونی چال چلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا، اور پھر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس دن دوپہر کے وقت ہانیہ کالج سے واپس پر وین سے کچھ فاصلے پر اتری۔ اذلان کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا، اسی لیے اسے لینے نہیں آ سکا۔ ہانیہ بھی گلی کے موڑ پر پہنچی تھی کہ اچانک ایک اجنبی لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ لڑکا حلیے سے ہی آوارہ لگ رہا تھا۔ ہانیہ گھبرا گئی اور اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکا پھر اس کے سامنے آ گیا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے ہانیہ جی؟ لڑکے نے بے باک لہجے میں کہا۔ بات تو سن کر جائیں، کون ہو تم اور میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے، ہانیہ نے سختی سے کہا، مگر اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے انجان مت بنو، لڑکا مسکرایا اور اس کے مزید قریب ہونے کی کوشش کی۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ عین اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی وہاں آ کر رکی اور ٹائروں کی چنگھاڑ سے ماحول گونج اٹھا۔ اذلان خان زادہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا کہ کوئی لڑکا ہانیہ کو تنگ کر رہا ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح اس لڑکے پر جھپٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا راستہ روکنے کی؟ اذلان نے لڑکے کا گریبان پکڑ کر اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ لڑکا لڑکھڑا کر گر پڑا، مگر اذلان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اسے مارنے پیٹنے لگا۔ ہانیہ سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ چھوڑیں سے اذلان، پلیز رک جائیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اذلان کو روکنے کی کوشش کی، مگر اذلان غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا اسے، اس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کیسے کی؟ اذلان ابھی اسے مزید مارنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکا جس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اچانک چیخ پڑا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو اپنے شوہر کے سامنے؟ اذلان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ لڑکے نے ہانیہ کی طرف انگلی اٹھائی اور درد سے کراتے ہوئے بولا، تم نے خود ہی تو مجھے یہاں بلایا ہے، اب اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ کیا عاشق ہوں میں تمہارا؟ یہ الفاظ اذلان کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ وہ جب یہ ہانیہ کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اسے لڑکے کا گریبان چھوڑ دیا اور آہستہ سے سیدھا کھڑا ہوا۔ اذلان نے بے یقینی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ہانیہ جس کے ساتھ وہ ابھی نئی زندگی شروع کرنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ اس لڑکے کے منہ سے اس کے بارے میں ایسی گھٹیا بات سن کر اذلان تو ہکا بکا رہ گیا۔ ماحول میں خوفناک خاموشی چھا گئی، جہاں صرف ہانیہ کی تیز سانسوں اور اس لڑکے کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اذلان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب شک اور حیرت نے لے لی تھی، جبکہ ہانیہ کا رنگ فاق ہو چکا تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں نیہا کی چال نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ اذلان، میں نے اسے نہیں بلایا، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ ہانیہ کی آواز خوف اور بے بسی سے لرز رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور وہ ہاتھ جوڑے اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی، جسے یقین دلانا اس وقت اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد بن چکا تھا۔ مگر وہ لڑکا جسے نیہا نے بہت بڑی رقم دے کر تیار کیا تھا، اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ جھوٹ میں بول رہا ہوں سر؟ لڑکے نے خون تھوکتے ہوئے ڈٹائی سے کہا۔ جھوٹ تو آپ کی یہ معصوم بیوی بول رہی ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں ثبوت۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، اسے آن لاک کر کے کچھ تصویریں کھول کر اذلان کے سامنے کی۔ یہ دیکھیں میرے موبائل میں اس کی تصویریں، یہ اس نے خود مجھے بھیجی، اور یہ چیٹس دیکھ لیں جس میں اس سے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا۔ اذلان نے جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر حرکت کرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ تصاویر اور پیغامات دیکھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ وہ تصاویر یقیناً فوٹو شاپ کا کمال تھیں اور وہ نمبر بھی جعلی تھا، مگر اس وقت غصے اور غیرت کے جنون میں اذلان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے سامنے اس کے موبائل کی اسکرین پر ہانیہ کی مسکراتی ہوئی تصاویر تھیں اور نیچے پیار بھرے پیغامات درج تھے۔ اذلان جس نے ابھی ہانیہ کے ساتھ ایک نئی اور خوشگوار زندگی کے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس نے اپنے دل کے دروازے ہانیہ کی معصومیت کے لیے کھول دیے تھے، اسے لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے سینے میں اتار دیا ہو۔
وہ جس ہانیہ پر حد سے زیادہ اعتبار کرنے لگا تھا، جس کی خاموشی اور حیا نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، آج اس کے بارے میں ایسے ثبوت دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہانیہ جو اتنی سیدھی سادھی دکھتی ہے، اس کا ایسا روپ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والی محبت کی نرم کونپلیں پل بھر میں راکھ ہو گئیں۔ اصلان یقین کریں یہ سب جھوٹ ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اصلان نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ہانیہ کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ وحشت ناچ رہی تھی۔ بس ایک لفظ مزید نہیں ہانیہ۔ اصلان کی آواز برف کی طرح سرد اور کاٹدار بھی۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہی۔ اصلان نے لڑکے کی طرف نفرت سے دیکھا اور موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لڑکا جب اپنے کام کر چکا تھا، موقع غنیمت جان کر وہاں سے کھسکنے لگا۔ اصلان نے اسے نہیں روکا۔ اس کا سارا غصہ اب ہانیہ پر مرکوز تھا۔ اصلان نے ہانیہ کا بازو آہنی گرفت میں لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ ہانیہ سسکیاں لے رہی تھی، وہ اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی، مگر اصلان بہرا ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہانیہ کو کسی بے جان چیز کی طرح اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اصلان نے ایکسیلیٹر پر پاؤں جما رکھا تھا۔ اس کی رفتار اس کے اندر چلنے والے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔ ہانیہ سیٹ سے چپکی رو رہی تھی، اسے اپنی بربادی اب صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصلان کو کیسے یقین دلائے۔ وہ اصلان جو کچھ گھنٹے پہلے تک اس کا محافظ بنا ہوا تھا، اب اس کے چہرے پر ایسی اجنبیت تھی جس سے ہانیہ کو خوف آ رہا تھا۔ اصلان کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا۔ وہ دادی جان کی باتوں میں آ گیا۔ ہانیہ کے معصوم چہرے نے اسے فریب دیا۔ تم بہت پاک باز بنتی تھی نا ہانیہ؟ اصلان نے ڈرائیونگ کے دوران دانت پیستے ہوئے جملہ کسا۔ میری نظروں میں دھول جھونک رہی تھی تم۔ مجھے لگا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر تم تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ تمہیں اس گھر میں رکھا جاتا۔ ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کے رکی تو ٹائروں کی آواز سے گھر کے مکین چونک گئے۔ اصلان گاڑی سے اترا، ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ ہانیہ لڑکھڑا گئی۔ اسے اسی حالت میں کھینچتا ہوا لاؤنج کی طرف لے گیا۔ اس کے اندر کا غصہ اب ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ ہانیہ کا تماشا بنانے کے لیے اسے سب کے سامنے لے جا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسا نیہا نے منصوبہ بنایا تھا۔ اصلان ہانیہ کو گھسیٹتا ہوا لاؤنج کے عین وسط میں لایا اور ہاتھ کے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ ہانیہ کا توازن بگڑا اور وہ قالین پر گر گئی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وہ خوفزدہ نظروں سے اصلان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں اصلان کی دھاڑ سن کر سناٹا چھا گیا۔ تو بہت پاک باز بنتی تھی نا تم؟ اصلان کی آواز لاؤنج کی اونچی چھت سے ٹکرا کر گونجی۔ اس کے لہجے میں تحقیر اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میری نظروں میں دھول جھونک رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کا دل دکھایا، لیکن تم نے تو میری شرافت کا تماشا بنا دیا۔ یہ سب کیوں کیا تم نے ہانیہ؟ کیوں؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہچکیوں نے اسے بولنے نہ دیا۔ اب یہ تماشا جاری ہی تھا کہ سیڑھیوں سے نیہا اترتی دکھائی دی۔ وہ یہ سارا منظر اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی اور اب موقع غنیمت جان کر میدان میں کود پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا ماسک تھا مگر آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ یا اللہ، اصلان یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیہا نے ڈرامائی انداز میں منہ پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے اصلان کے پاس ہی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اصلان، میں تو تمہیں پہلے ہی یہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی بالکل ٹھیک نہیں۔ تم میری باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں ہانیہ سے جیلس ہوں، لیکن آج دیکھ لو، حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ نیہا نے نفرت بھری نظروں سے زمین پر بیٹھی ہانیہ کو دیکھا اور پھر اصلان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اکسانے لگی۔ طلاق دو اسے اصلان، ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو اور نکالو اپنی زندگی سے۔ ایسی بد کردار لڑکی کا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہم خانزادہ خاندان کے لوگ ہیں، ہم ایسی داغدار لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ شور شرابہ سن کر تائی جان بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے ہانیہ کو زمین پر اور اصلان کو غصے میں دیکھا تو معاملہ سمجھتے دیر نہ لگی۔ نیہا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں اشارہ کیا کہ کام ہو گیا۔ تائی جان نے فوراً اپنی بیٹی کا ساتھ دیا۔
میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی کہ اس کی رگوں میں کس خاندان کا خون ہے۔ تائی جان نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ نکالو اسے گھر سے ابھی کے ابھی، باہر کرو۔ ہمیں اس منحوس سائے سے نجات چاہیے ازلان۔ اگر تم نے آج اسے نہ نکالا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کمرے میں تو خود لے کر آئے تھے بڑے شوق سے، اب پتہ چلا اس کی کرتوت۔ ہانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنی تائی اور نیہا کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کی بربادی پر جشن منا رہی تھی۔ ہانیہ نے پھر امید بھری نظروں سے ازلان کو دیکھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں سچائی پڑھ لے، مگر ازلان کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ دیکھ رہے ہو ازلان؟ نیہا نے ازلان کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ اسے دھکے دے کر نکالو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں سنبھال لوں گی سب کچھ۔ ہم شادی کریں گے اور اسے ایک برے خواب کی طرح بھول جائیں گے۔ بس تم اس گندگی کو اپنی زندگی سے صاف کرو۔ ازلان نے گہری سانس لی۔ اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے ایک طویل اور گہری نظر روتی ہوئی ہانیہ پر ڈالی، پھر اپنی ماں اور نیہا کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اس کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اچانک ازلان کا یہ رویہ بدل گیا۔ اس کے چہرے سے وحشت غائب ہو گئی اور ایک عجیب سا پراسرار ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، مگر اس بار اس کی آواز میں وہ چیخ و پکار نہیں تھی بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ نہیں، پر یقین ہوتا ہے وہ دھوکہ دیں تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے، ازلان نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا مان ٹوٹتا ہے۔ لیکن ازلان نے توقف کیا اور پھر نیہا کی طرف رخ موڑا، جس پر پوری زندگی یقین نہ کیا ہو۔ اس پر کوئی الزام لگائے تو وہ ہم برداشت تو کر لیتے ہیں، وقتی طور پر غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوتی ہے تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ وہ جو بھی اس وقت محسوس کر رہا تھا، نیہا اور تائی جان ازلان کی اس فلسفیانہ بات کو سمجھ نہیں سکی۔ انہیں لگا ازلان اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم ازلان؟ تائی جان نے الجھن سے پوچھا۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، سیدھا سیدھا فیصلہ کرو۔ ازلان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سمجھا دیتا ہوں میں ماما، آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ازلان کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا اور کاٹ دار ہو چکا تھا۔ آپ کی یہ بھانجی جو بڑی مجھ سے محبت کی دعوے دار بنتی تھی، اس کی تمام تر اصلیت جان چکا ہوں۔ ہانیہ جو ازلان سے توقع کر رہی تھی کہ اسے مزید برا بھلا کہے گا یا گھر سے نکال دے گا، ازلان کا یوں اچانک رخ بدلتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر ازلان کو دیکھا جو اب نیہا کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا اور اس کی انگلی نیہا کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ماحول میں ایک نئی قسم کی کشیدگی پھیل گئی تھی، جہاں نیہا کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ کتنے لڑکوں کو ایک وقت میں پھنسا رکھا ہے تم نے نیہا؟ ازلان کا سوال لاؤنج کے سناٹے میں بم دھماکے کی طرح گونجا۔ نیہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ جو کچھ لمحے پہلے تک فتح کے نشے میں سرشار تھا، اب زرد پڑ چکا تھا۔ تائی جان نے بوکھلا کر کبھی ازلان کو اور کبھی نیہا کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ازلان؟ ہوش میں تو ہو؟ تائی جان نے بیٹی کا دفاع کرنا چاہا۔ تم اپنی کزن پر، اپنی منگیتر پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو؟ میں الزام نہیں لگا رہا ماما، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ازلان نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک تصویر نیہا کے سامنے کی۔ کیوں نیہا بی بی؟ کیا تم انکار کر سکتی ہو کہ عامر میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے؟ اور کیا تم یہ بھی انکار کر سکتی ہو کہ پچھلے 6 ماہ سے تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہو؟ نیہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عامر کا نام سنتے ہی اسے لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ عامر ازلان کا وہ دوست تھا جس پر ازلان آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، اور نیہا نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ تمہاری تمام تر اصلیت جان چکا ہوں میں نیہا، ازلان نے نفرت سے تھوکا۔ تم نے مجھے صرف ایک آپشن، ایک متبادل کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ تمہارا منصوبہ تھا کہ اگر تم اپنی چالوں سے ہانیہ کو میری زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور مجھ سے شادی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ عامر تو تھا ہی تمہارے جال میں پھنسا ہوا۔ تم بیک وقت 2 کشتیوں میں سوار تھیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ ہانیہ جو زمین پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ حیرت اور صدمے کی کیفیت میں تھی کہ نیہا اتنی بھی گر سکتی ہے۔ ازلان جس کے بارے میں ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا ہے، دراصل وہ نیہا کے چہرے سے نقاب نوچ رہا تھا۔ آج ہی مجھے تمہارے اور عامر کے افیئر کے بارے میں سب کچھ پتہ چلا تھا۔ ازلان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ ملا ہوا تھا۔ میں صدمے میں تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں بچپن سے اپنی جیون ساتھی سمجھ رہا تھا وہ اتنی بڑی دھوکے باز نکلے گی۔ لیکن تمہاری شیطانیت کی انتہا تو تب ہوئی
جب آج راستے میں ہانیہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، اذلان نے ہانیہ کی طرف ایک نرم نگاہ ڈالی، پھر دوبارہ نیہا کی طرف مڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا نیہا کہ تمہارا بھیجا ہوا وہ 2 ٹکے کا آوارہ لڑکا میری بیوی پر الزام لگائے گا اور میں چپ چاپ مان لوں گا؟ جب میں نے اس لڑکے کو مارا تو اس نے مار کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کچھ اگل دیا۔ اس نے بتا دیا کہ تم نے اسے پیسے دے کر ہانیہ کا راستہ روکنے اور وہ جھوٹی چیٹس اور تصاویر دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ تائی جان نے بے یقینی سے نیہا کی طرف دیکھا۔ نیہا، کیا اذلان سچ کہہ رہا ہے؟ نیہا اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ رہاسی ہو کر بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے تائی امی، اذلان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو بچپن سے اذلان سے محبت کرتی ہوں، بس اپنی زبان سے محبت کا لفظ مت نکالو۔ اذلان دھاڑا، محبت تو بہت دور کی بات ہے نیہا، تمہیں تو وفا کا مطلب بھی نہیں پتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں کیا پتا کہ پاکستان میں رہنے والی مشرقی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ تم تو ہمیشہ آزادی کے ساتھ جی ہو، مغرب کی ہوا لگی ہے تمہیں۔ اذلان نے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا جو اب خاموشی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ ایسی ہوتی ہیں مشرقی لڑکیاں، جو خود کو ایک ایسے شخص کی محبت میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لیتی ہیں جن سے وہ نکاح میں ہوتی ہیں۔ بے شک وہ شخص ان سے محبت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ خود کو ہمیشہ کے لیے اس شخص کے ساتھ باندھ لیتی ہیں۔ ہانیہ نے میری نفرت سہی، میری تذلیل برداشت کی، مگر کبھی اف تک نہ کی۔ اور ایک تم ہو جسے میں سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا اور تم نے میری ہی پیٹ میں چھرا کونپا۔ ایسی ہوتی ہے محبت کرنے والی لڑکیاں۔ اذلان کی آواز بھر آ گئی۔ تم جیسی دھوکے باز لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے یہ میں نے آج جان لیا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر ہانیہ کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے اس لڑکے کو بھیجا تاکہ میں ہانیہ کے کردار پر شک کروں، لیکن تمہاری اس گھٹیا حرکت نے الٹا اثر کیا۔ میں اب ہانیہ پر خود سے بھی زیادہ یقین کرنے لگا ہوں۔ تمہاری حقیقت تو عامر والی بات سے کھل چکی ہے۔ رہی صحیح کسر اس لڑکے کے اعتراف نے پوری کر دی کہ تم کتنی گری ہوئی ہو۔ اذلان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے ماما کہ آپ ایسی لڑکی کو میرے ساتھ باندھنا چاہتی تھی۔ آپ کو ہانیہ میں برائیاں نظر آتی تھیں اور اس سانپ کو آپ نے گلے لگا رکھا تھا۔ اس لڑکی کو نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ ہماری عزت کا۔ ہانیہ ہکا بکا اذلان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اذلان کے لیے محبت کا ایک ایسا طوفان اٹھا تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آج اذلان نے نہ صرف اس پر یقین کیا تھا بلکہ سب کے سامنے اس کے کردار کی گواہی دے کر اسے وہ عزت دی تھی جس کی وہ حقدار تھی۔ نیہا کی سازش اس کے گلے پڑ چکی تھی اور وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ نیہا کی چوری پکڑی جا چکی تھی اور اس کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے نیہا نے اپنی انا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا۔ ہاں تو میں کیا کرتی؟ نیہا بول پڑی۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ بچپن سے مجھے تمہارے ساتھ منسوب کیا گیا تھا اذلان، میرا حق تھا تم پر۔ میں امریکہ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی ایک لاوارث اور یتیم کزن کو اٹھا کر حویلی لیا اور اسے میرے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ خبردار! اذلان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر نیہا کی طرف انگلی اٹھائی۔ خبردار! جو تم نے ایک لفظ اور ہانیہ کے خلاف اپنی زبان سے نکالا وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی عزت ہے اور میری ناموس ہے۔ اذلان نے ہانیہ کے کاندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور فخر سے نیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور لاوارث وہ ہوتے ہیں نیہا جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک میں زندہ ہوں ہانیہ لاوارث نہیں ہے، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا شوہر ہوں اور اس کا محافظ ہوں۔ آج کے بعد یہ لفظ تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اذلان کے یہ الفاظ ہانیہ کے دل میں اتر گئے۔ اس کے وجود میں سچ میں خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ سچ میں نکاح کا رشتہ کتنا مضبوط اور مقدس ہوتا ہے۔ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسا قلعہ تھا جس نے آج اسے محفوظ کر لیا تھا۔
ہانیہ کو اپنی خاموش محبت، صبر اور اس فتح پر ناز ہو رہا تھا جو قدرت نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ نیہا ہکا بکا رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذلان جو اس کی ہر بات مانتا تھا آج ہانیہ کے لیے اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے۔ میں اب تم جیسی سازشی اور دھوکے باز لڑکی کو 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اذلان نے حتمی فیصلہ سنایا، تمہاری واپسی کی ٹکٹ بک ہو چکی ہے، میں نے تمہیں واٹس ایپ کر دی ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اس گھر میں اب تمہارا سایہ بھی گوارا نہیں ہے۔ نیہا نے بے یقینی سے اذلان کو دیکھا۔ مجھے تم نکال رہے ہو اذلان؟ صرف اس لڑکی کی خاطر؟ میں تمہیں ہانیہ کی خاطر نہیں، تمہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نکال رہا ہوں، اذلان نے سرد لہجے میں کہا، اور زندگی بھر کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ اصل میں نفرت ہانیہ سے نہیں بلکہ تم سے کرتا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری جیسی عورت کے ساتھ دل لگانے کا، جسے یہی نہ پتا ہو کہ دل لگانا کہاں ہے، وفا کسے کہتے ہیں۔ نیہا کا چہرہ غصے اور ذلت سے سرخ ہو گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے ہانیہ اور اذلان کو دیکھا اور پیر پٹختی ہوئی مڑی۔ تم رہو اپنی اس 2 ٹکے کی بیوی کے ساتھ۔ نیہا نے جاتے جاتے بھی اپنا زہر اگلا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں یہاں رہنے کا، خبردار، پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہانیہ کے بارے میں 1 لفظ نہیں۔ اذلان کی دھاڑ نے نیہا کو مزید کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ اذلان نے اسے ساری عمر کے لیے اپنے دل اور گھر سے نکال دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اب کی بار اذلان کی ماں نے اسے نہیں روکا۔ وہ سر جھکائے، ہاتھ باندھے، خاموشی سے کھڑی سب دیکھتی رہی، کیونکہ نیہا کی حقیقت ان پر عیاں ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جسے وہ ہیرا سمجھ رہی تھی وہ تو محض کانچ کا ٹکڑا نکلا، اور جسے انہوں نے پتھر سمجھ کر ٹھکرایا وہ اصل ہیرا تھا۔ نیہا کے جانے کے بعد لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا، مگر یہ سکوت پرسکون تھا، کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں تھا۔ اذلان نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو پرسکون کیا، پھر دھیرے سے مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تائی جان ابھی تک وہیں بت بنی کھڑی تھی، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے یا ہانیہ کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اذلان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنی ماں کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی دھاڑ نہیں تھی، بلکہ گہرا دکھ اور شکایت تھی۔ دیکھا آپ نے ماما؟ اذلان نے انتہائی دھیمے مگر پراثر لہجے میں کہا، یہ تھی وہ لڑکی جسے آپ میری زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے آپ نے ہانیہ جیسی معصوم لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ تائی جان خاموش رہی، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے۔ اذلان نے اپنی بات جاری رکھی، وہ آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا جو برسوں سے اس کے دل میں تھا۔ ماما، آپ نے ہمیشہ نفرت اور بغض میں اپنی زندگی گزار دی۔ آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہی نہیں کہ شاید غلطی آپ کی بھی ہو۔ آپ کو ہانیہ کی ماں سے نفرت تھی کیونکہ وہ آپ کی بہن نہیں تھی، یا شاید کوئی پرانی خاندانی رنجش تھی، لیکن اس نفرت کی آگ میں آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چاچو بھی اسی طرح ہانیہ کی مما سے محبت کرتے ہوں گے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اذلان نے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی اپنی جگہ پر خاموش کھڑی تھی، اور آپ اپنی بہن کی نام نہاد محبت اور خاندانی انا میں اتنی اندھی ہو گئیں کہ ہمیشہ کے لیے نفرتیں پیدا کر دیں، رشتے توڑ دیے۔ لیکن دیکھ لیں ماما، قدرت کا انصاف دیکھیں، ہانیہ انہی کی بیٹی ہے جن سے آپ نفرت کرتی تھی، مگر یہ وہ لڑکی ہے جو ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا چاہتی ہے۔ اس نے اتنی زیادہ نفرت اور ذلت سہنے کے بعد بھی اف تک نہیں کی، اس نے کبھی آپ کے آگے زبان نہیں چلائی، کبھی میری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا۔ تائی جان نے لرزتی ہوئی نظروں سے
ہانیہ کو دیکھا تھا، وہ لڑکی جسے انہوں نے قدم قدم پر ذلیل کیا، جس کے کردار پر شک کیا، آج وہ ان کے سامنے سچائی کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ انہیں اپنی زیادتیوں کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ وہ کتنی غلط تھیں۔ وہ کانچ کے ٹکڑوں کو ہیرا سمجھ کر سینے سے لگاتی رہیں، اور جو اصل ہیرا ان کے گھر میں موجود تھا اسے ٹھکراتی رہیں۔ اذلان کی آواز بھر آ گئی، میں تو اپنی انا میں اندھا تھا ہی، مگر ماما آپ تو ماں تھی نا، آپ تو جانتی تھی کہ مشرقی لڑکیوں کے لیے عزت کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے نیہا کا ساتھ دیا۔ اگر آج ہانیہ کی جگہ نیہا ہوتی تو شاید اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، مگر ہانیہ نے صرف صبر کیا۔ اذلان کی باتیں تائی جان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح سے برس رہی تھی۔ آخر کار ان کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑی ہوئی اس کے آگے آ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹے۔ تائی جان کی آواز ہچکیوں میں دب گئی تھی۔ میں واقعی اندھی ہو گئی تھی، میں تمہاری خوشیوں کی دشمن بنی پھرتی تھی۔ میں تو اپنی بھانجی کو اپنی خیر خواہ سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ ہمارا خون ہے تو وہ وفادار ہوگی، لیکن وہ سچ میں ایک دھوکے باز ہی نکلی۔ پھر تائی جان کا رخ ہانیہ کی طرف ہوا، وہ کانپتے قدموں سے ہانیہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ منظر اذلان کے لیے بھی غیر متوقع تھا کہ اس کی مغرور ماں آج اپنی بہو کے سامنے معافی مانگ رہی ہے۔ ہانیہ بیٹی، تائی جان نے روتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں نے ایک بار بھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں سمجھا، ہمیشہ تمہاری ماں کا بدلہ تم سے لیتی رہی۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کیا تم اپنی اس گنہگار دائی کو معاف کر سکتی ہو؟ ہانیہ کا دل جو ہمیشہ سے نرم تھا، تائی جان کی یہ حالت دیکھ کر پگھل گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک ٹوٹی ہوئی تھی، اب اسے اپنی تائی جان پر ترس آنے لگا۔ ہانیہ نے فوراً آگے بڑھ کر تائی جان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور انہیں نیچے کیا۔ تائی جان، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگتے بلکہ انہیں دعا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ جو کچھ بھی ہوا شاید وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اور اسی بہانے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ تائی جان نے بے اختیار ہانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے تھے جن کے بعد دل کا میل دھل جاتا ہے۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہیں اس گھر میں وہ مقام دوں گی جو ایک بہو اور ایک بیٹی کا ہوتا ہے۔ اذلان نے خاموشی سے یہ جذباتی منظر دیکھا تھا، اس کے کاندھوں سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اور ہانیہ کو قبول کر لیا تھا۔ گھر کا وہ ماحول جو پہلے کئی مہینوں سے میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب وہاں سکون اور محبت کی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ تائی جان نے ہانیہ کو خود سے الگ کیا اور اس کا ماتھا چوما، پھر اذلان کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹا تم ٹھیک کہتے تھے، ہانیہ ہی اس گھر کی رونق ہے اور یہی تم دونوں کی خوشی کی ضمانت ہے۔ اب تم دونوں جاؤ، آرام کرو، آج کا دن بہت بھاری گزرا ہے ہم سب پر۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور اذلان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے ستائش اور محبت تھی۔ جی ماما، اذلان نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اذلان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی خوشی اور سرشاری سے بھرا ہوا تھا۔ آج اسے نہ صرف شوہر کا اعتماد ملا تھا بلکہ ساس کی محبت بھی مل گئی تھی۔ اذلان کچھ دیر ماں کے پاس رکا رہا، انہیں تسلی دی اور پھر وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج کی رات ان کی زندگی کی ایک نئی صبح کا آغاز تھی۔ وہ تمام رکاوٹیں، تمام غلط فہمیاں
اور تمام سازشیں دم توڑ چکی تھیں۔ اب صرف محبت کا سفر باقی تھا جو کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا تھا۔ حویلی میں رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا، لیکن ہانیہ کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے تاریک آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں اب اسے ستارے چمکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، اور ایک میٹھا سا خوف۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ ہانیہ نے چونک کر پیچھے مڑا۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آ کر آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ آواز ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ اذلان نے گہری نظر ہانیہ پر ڈالی۔ وہ آج اسے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ شاید یہ اس کے اندر کا اعتماد اور سکون تھا جو اس کے چہرے پر نور بن کر جھلک رہا تھا۔ اذلان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جس میں بنا کہے بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ ماما سے تو صلح ہو گئی تمہاری؟ اذلان نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں ایک مخمور سی نرمی تھی۔ تم نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بولی، وہ بڑی ہیں، ان کا حق ہے ہم پر، اور ویسے بھی نفرت کو صرف محبت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اذلان ایک قدم مزید آگے بڑھا اور اب وہ ہانیہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تم نے سب کو معاف کر دیا ہانیہ؟ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ میں بھی تو گنہگار ہوں تمہارا، میں نے بھی تو تمہارے دل کو دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری جو اذلان کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے اپنا رخ تھوڑا سا موڑا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، نہیں۔ اذلان ہکا بکا رہ گیا۔ اسے امید تھی کہ ہانیہ فوراً مان جائے گی۔ کیا مطلب نہیں؟ اذلان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے اذلان خانزادہ۔ ہانیہ نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناک چڑھائی۔ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ اذلان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہانیہ اسے چھیڑ رہی ہے۔ وہ فوراً ڈرامائی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا ہوں، اب تو مان جاؤ۔ خانزادہ خاندان کا وارث تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ ہانیہ اس کے اس انداز پر اپنی مسکراہٹ نہ دبا سکی۔ وہ سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ کون سی شرط؟ اذلان نے فوراً پوچھا۔ جان بھی مانگو گی تو حاضر ہیں۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ جان نہیں چاہیے، بس یہ شرط ہے کہ آج کے بعد آپ کسی دوسری لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ نہ ماضی کی کوئی یاد اور نہ مستقبل کا کوئی قصہ، صرف میں ہوں گی آپ کی نظروں میں۔ تو اذلان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں ایک ایسی طمانینت تھی جسے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بس اتنی سی بات؟ ارے پگلی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرے لیے دنیا کی ہر لڑکی صرف تم ہو۔ میری نظر، میری سوچ اور میری دنیا تم پر شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اب تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی تمہاری آنکھوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہانیہ اس کی اس محبت بھری بات پر مسکرا دی اور شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ اسے یوں شرماتا ہوا دیکھ کر اذلان کے دل میں محبت کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور شرارت سے بولا، ابھی سے اتنا شرما رہی ہو بیگم؟ اذلان کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ ابھی تو بہت لمبا سفر باقی ہے۔ بھول گئی دادی جان سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ہمارے 3-4 بچے بھی اپنی گود میں کھلانے ہیں۔ اگر ابھی سے یہ حال ہے تو تب کیا ہوگا؟ بچوں کا ذکر سنتے ہی ہانیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اذلان ہانیہ کی صدا پر فدا ہو گیا۔
وہ بھی اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا۔ چھوڑیں مجھے اذلان، ہانیہ نے مدھم آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کی آواز میں مزاحمت کم اور محبت زیادہ تھی۔ اب نہیں چھوڑوں گا۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اب تو یہ ساتھ زندگی بھر کا ہے، دادی جان کی خواہش تو میں ضرور پوری کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنی کچھ خواہشیں ہیں کہ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں جو میں نے تم سے چھینی ہے۔ میں تمہارے ہر آنسو کا حساب اپنی محبت سے چکاؤں گا ہانیہ۔ ہانیہ نے اپنا سر اذلان کے سینے پہ رکھ دیا۔ باہر کی دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو رہا، اس وقت تو دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں تھی۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور محبت کا قلعہ تعمیر ہو چکا تھا۔ چند دنوں بعد حویلی کی رونق دیکھنے والی تھی۔ اذلان کے کہنے پر ہانیہ کے لیے ولیمے کا ایک بہت بڑا اور شاندار فنکشن رکھا گیا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ رنگ برنگی روشنیاں اور پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے تمام معززین اور رشتہ دار مدعو تھے۔ یہ تقریب صرف ولیمہ نہیں تھی، بلکہ خانزادہ خاندان کی طرف سے ہانیہ کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ ہانیہ سرخ اور سنہری رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ خاص چمک تھی جو صرف خوشی اور مطمئن عورت کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اذلان سیاہ شیروانی میں ملبوس انتہائی پروقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نگاہیں ان پر جم گئیں۔ اذلان نے ہانیہ کا ہاتھ بڑے فخر سے تھاما۔ اسے وہ عزت دے رہا تھا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ تائی جان جو کبھی ہانیہ کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، آج خود آگے بڑھ کر اپنی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ دادی جان ویل چیئر پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ ان کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ ان کی نسل ایک محفوظ اور محبت کرنے والے ہاتھوں میں تھی۔ دیکھا دادی، اذلان نے اسٹیج پر دادی جان کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کی پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دادی جان نے پیار سے ہانیہ اور اذلان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں، نظر بد دور ہو۔ کھانے کے دوران ہانیہ نے دیکھا کہ گھر کے تمام ملازم تمام رشتہ داروں سے وہی عزت اور پروٹوکول دے رہے ہیں جو خاندان حویلی کی بہو کا خاصہ تھا۔ کل تک جو لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، آج وہی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ہانیہ نے کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا جو مہمانوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار مڑ کر ہانیہ کا طواف کر رہی تھیں۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اسے کسی سازش یا نفرت کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوہر، اس کا محبوب اور اس کا محافظ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ نیہا اور اس جیسی تمام رکاوٹیں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکی تھیں۔ اذلان واپس اپنی سیٹ پر آیا اور ہانیہ کے کان میں جھک کر بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ تو ہانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا۔ نہیں ہانیہ، اذلان نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا، تم اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو، تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ اور یوں نفرتوں کے اندھیروں سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت کی روشنیوں میں اپنے انجام کو پہنچی، جہاں اب صرف سکھ، چین اور وفا کا راج تھا۔